إنما يخشى الله من عباده العلماء. کوئی اپنی خواہش مکمل کر کے نہیں جاتا. اللہ نے بتایا نوتیہ منہا، اس میں سے ہم تھوڑا ہی دیتے ہیں، چاہے جتنا طلب کرے. اڈانی ہو گیا سیکنڈ نمبر کا دولت والا، اب اس کے بعد وہ سوچے گا فرسٹ نمبر کا ہو جائے، فرسٹ نمبر کا ہو جائے گا. اس کے بعد اور چاہے گا اور بھی کچھ ہو جاؤ، آسمان سے چاند اور سورج توڑ کے لاؤ، چاہے گا. خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ہیں لیکن ایک آدھ خواہش پوری کر کے نوتی ہی منا تھوڑا سا دے دیتے، پھر اس کو اپنے پاس بلا لیتے. اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کر کے جاتا ہے اور جانا ہی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں، اس کے طلب میں جو چاہتا ہے اس کو بڑھا کے دیتے ہیں. کیسے بڑھا کے دیتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہم نے کہا سبحان اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اس کا اجر ملا. 5 روپے میں 1 قلم ملتا ہے، تو 5 روپے میں اللہ تعالیٰ 10 قلم دیں گے مثال کے طور پر. ابھی ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، 1 جمعہ پڑھیں گے 10 جمعہ کے برابر ثواب دیں گے. نزید لہو فی حرثہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی 1 نیکی کرے گا تو ہم اس کو 10 نیکی کے برابر اپنے سے دیں گے. اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بھیجا دنیا میں، وہ اپنی خواہشات میں نہیں لگا، میرے حکموں کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس کو کیا ہے 1 کا 10 دیتے ہیں. اور 1 کا 10 ہی نہیں دیتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کمثل حبۃ، نیکی کرنے والا مالی عبادت کرتا ہے، اگر صدقہ کرتا ہے، اور صدقے ہی میں وہ صرف نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے وہ ہر نیکی میں ہے. کمثل حبۃ، جیسے کہ 1 دانہ اس نے ڈالا، جیسے ہم نے 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، جیسے ہم ابھی 1 جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو 1 جمعہ پڑھنا، 1 دانہ زمین میں ڈالنا، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں. گویا کہ 1 جمعہ سے، 1 سبحان اللہ سے 7 مرتبہ 7 نیکیاں تیار ہوئی، 7 اجر، 7 ثواب تیار ہوا، ایوارڈ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ 7 نہ جمع رہے گا، ہر 7 میں 100، ہر 1 میں 100. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے. اللہ تعالیٰ آخرت طلب کر رہا ہے، دنیا میں مست نہیں ہو گیا، میرے حکموں پر عمل کر کے میرے پاس آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نزید لہو، میں بڑھا کر دیتا ہوں. دوسری آیت میں تفسیر ہے 1 کا 10 دیتا ہوں، ادھر ادھر اوبانی انداز میں بھی پڑھا تب بھی 1 کا 10 دیتا ہوں. کہیں بھی خیال ہے ادھر ادھر گم ہے، سب کا قاعدہ بیان کر دیا اللہ نے قرآن میں، 1 کا 10 دیتا ہوں. اور تھوڑا سا اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذرا دھیان لگا کے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے کمثل حبۃ نے 1 دانہ تم ڈال رہے ہو، 1 جمعہ پڑھنے آ رہے ہو، اس سے گویا کہ 7 بالیاں ہوگی، اور ہر بالی میں 100 دانے، 700 دیتا ہے. اب کیا چاہیے؟ اور دنیا سے جانا ہی جانا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے لے کے تو جانا چاہیے وہی جہاں جانا ہے. آگے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آگے یہ کہہ رہے ہیں وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، 700 سے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کے لیے اور اضافہ کر دیتے ہیں. اور مفسرین لکھتے ہیں، بیان القرآن میں لکھتے ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اضعافاً کثیرۃً، اور مفسرین نے لکھا ہے یہ 700 کا اضعافاً کثیرۃً ہے. 700 کا کتنا ہوگا؟ کئی گنا اور کثیر، اتنا زیادہ 1 نیکی کا ملتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کسی آدمی کا سہارا لے کر کے بات کی تشریح نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے قرآن کی
جو اللہ نے ہم کو بنایا ہے اور اسی نے ہدایت کی کتاب دی ہے کہ ایسے ایسے اس انسان کو استعمال کرو، اے انسان تم اسی کے مطابق استعمال کر. اس کی کتاب میں ہے اضعافا کثیرا. اللہ تعالیٰ کثیر مانے زیادہ، مچھر کے پر کے برابر دنیا ہے. دنیا ہم کو کتنی بڑی دکھ رہی ہے، 7 بر اعظم اور کیا کیا کتنا تو اپنے کو پتہ نہیں، وہ اللہ کی نظر میں ہے مچھر کی پر کے برابر. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کثیر، جس کو زیادہ اللہ کہیں گے وہ کتنا زیادہ ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہم ایک نیکی کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ 10 گنا، پھر 10 کا بڑھا کے 700 گنا، بالی والے 7 بالیاں 100 دانے اس کو بڑھا کے کہہ رہے ہیں، اور جس کو اخلاص ہو اور بڑھا کر کے اضعافا مضاعفہ اضعافا کثیرہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح حدیث شریف میں اللہ کے رسول جو آئے تھے تو قرآن کریم میں جو آتا تھا اس کو عمل کر کے بتلاتے تھے، دکھاتے تھے کہ دیکھو ایسے. تو اللہ کے رسول کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں قرآن کریم کی تفسیر ہے. قرآن کریم میں جو آتا ہے تو آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کی تقریر، آپ کی صفات، یہ سب کیا ہے؟ اس کی تشریح ہے، تفسیر ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آپ نے بہت مرتبہ تقریر میں جلسوں میں سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کرتا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کیا، بشق تمرۃ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر دیتے ہیں. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اجر دیتے ہیں. اب احد پہاڑ کے برابر، اب ظاہر سی بات ہے کھجور، آدھی کھجور اس کے برابر ایک اتنے بدلہ ملنا چاہیے. جو بھائی آپ 5 روپیہ دی ایک قلم لیجئے، آپ جو ہے 1000 دی ایک پنکھا لیجئے، جس کے مقابل میں جو متعین ہے اس کے مقابل میں آدھا کھجور تو اس کا اجر. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیے 10 میں دیتا ہوں. یہاں نبی تشریح کر رہے ہیں اضعافاً کثیرہ کی، ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کرو تو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہوں. احد پہاڑ محدثین لکھتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، احد پہاڑ کو توڑو اور کھجور کے ٹکڑے کے برابر ٹکڑا بناؤ. 100 سال 200 سال لگ جائیں گے ٹکڑا بناتے ہوئے، وہ کتنے ٹکڑے ہوں گے وہ نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم نہ لیں تو یہی تو کہا جائے گا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں، ہم لینا ہی نہیں چاہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا، یہ زندگی ہم نے دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تم دنیا میں ہو، دنیا میں تمام طرح کی خواہشات ہیں، کھانے پینے کی خواہش، پہننے کی خواہش، اور جو ہے اپنی خواہش جو انسان کی ہوتی ہے، شادی بیاہ کی خواہش، وہ یہ تمام خواہشیں ہیں. ان تمام خواہشوں میں اللہ سے ڈر کر کے استعمال کیا.